السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا اس پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرکشش شخصیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور ایک نظر چاند کو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت لگا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا، جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں، جب وہ مکمل ہوا ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے چاند کو بھی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے چہرے پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کوئی موٹا یا باریک ریشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم نہیں دیکھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک، قد مبارک، سر مبارک کیسا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طویل تھے، نہ پست قد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا اور ہڈیوں کے جوڑ کشادہ تھے۔ سینے سے ناف تک باریک بال تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دہن تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک، حضرت ابو جحیفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید چمکدار پنڈلیاں دیکھیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک، حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ پیٹ سے الگ رکھتے، حتیٰ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور داڑھی مبارک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 20 سے زیادہ بال سفید نہ تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 جو ہیں وہ سال کے تھے۔ تو اب دیکھیں صرف سر مبارک پہ اور داڑھی مبارک میں صرف 20 بال سفید تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال تھے وہ جو ہے کالے ہی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور پسینہ مبارک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اچھی خوشبو نہ عنبر میں محسوس کی، نہ مشک میں اور نہ کسی دوسری چیز میں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس میں حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے عنبر کی خوشبو بھی جو ہے سونگھی تھی، مشک کی بھی اور دوسری چیزوں کی بھی، تو وہ کہتے ہیں سب سے اچھی جو خوشبو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا اور اس کو خوشبو میں ڈالتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو تھا۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔
تو جو حضرت سلیم ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، تو جب آپ سے ان کے گھر تشریف لے کے جایا کرتے تھے تو جو آپ کا پسینہ اکٹھا ہوتا تھا، آپ لیٹتے تھے جس بستر پر، تو حضرت سلیم اس پسینے کو ایک شیشے میں ڈال لیا کرتی تھی۔ آپ وسلم کا جو ہے نا جسم مبارک سے بہت خوشبو آتی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ وسلم اگر کسی راستے سے گزرتے تھے نا، اس کے بعد اس راستے سے کوئی اور گزرتا تھا تو اس راستے میں اتنی خوشبو ہوتی تھی تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے ہیں۔ تو اس لیے حضرت سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پسینہ وہ جمع کرتی تھی اور پھر اس کو خوشبو میں شامل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک حضرت جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت سفید تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کبوتری کے انڈے جیسی مہر دیکھی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ نا تھا کبوتری کا انڈا، اس سائز کی جو وہ مہر تھی، جو جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کرتا اور تہمت پہنتے تھے، سر مبارک کو ٹوپی یا چادر سے ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں سے قمیض پہننا زیادہ پسند تھا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ روزمرہ زندگی میں ٹوپی یا پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا حصہ تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ پگڑی تھی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور گفتگو مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیریں گفتار تھے، بول ایسے جیسے لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دو ٹوک ہوتی، ہر حرف واضح ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے، یعنی آپ سے سب مختصر بات کرتے مگر وہ پر اثر ہوتی تھی اور جو ہے حکمت سے بھری ہوتی تھی، اور آپ سے کی بات کوئی بھی سنتا تو اس کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا؟ کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ درزی نے جو کی روٹی اور سالن جس میں کدو اور سوکھا گوشت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تناول فرما رہے تھے، اور اس روز سے میں کدو کو پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سبزی میں کدو بہت پسند تھا۔ بکری کے بازو کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ گوشت تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پیش کیا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں سے نوچ کر کھایا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بہت پسند تھا۔ حضرت بصر کے دو بیٹوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن اور کھجور بہت پسند تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرغوب ترین مشروب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین مشروب ٹھنڈا اور میٹھا مشروب تھا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب ان تمام جو ہے احادیث سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کپڑے کس طرح کے پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا چیز پسند تھی. تو یہ سب کچھ ہمیں جو ہے اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی پرکشش شخصیت کے مالک تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.